پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھی اور میں پولیٹیشین بننا بھی نہیں چاہتی تھی. میں ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی تھی جس میں میرے والد سیاست میں تھے, میرے چچا سیاست میں, تو گھر میں ہر وقت سیاست کی بات ہوتی تھی, ہر وقت یہی باتیں ہوتی تھی. تو میں کئی دفعہ گھبرا کے چلی جاتی تھی اس کمرے سے جہاں سیاست کی بات ہو رہی ہوتی تھی. مجھے لگتا تھا ہر وقت یہی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اپنے والد کی مدد کرتی گئی تھوڑا تھوڑا کر کے. تو میرے والد کو بھی یہ لگا کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ میرے بیٹوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. اور پھر میرے والد کو یہ بھی تھا کہ جو پرانے پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی ہے تو میں اس کو سامنے لا کے بٹھا دوں کہ میری بیٹی ہے تو اس لیے اس کی عزت کرو. آپ جانتے ہو کہ میں نے پالیٹکس جوائن کی 2011 میں, اور پہلا الیکشن میں نے 2024 میں لڑا. اس سے پہلے میں نے کوئی نہ الیکشن لڑا, نہ میں کبھی سیاست کا میرے پاس کوئی عہدہ تھا. لیکن آسان سفر نہیں تھا. میرے والد پہ جب مشکلات آئیں 2017 میں, یہ جب پیناما انہوں نے لانچ کیا, تو اس کے بعد میرے والد پہ جو مشکلات آئیں, تو میں ایک بیٹی ہوں نا, آپ سب بیٹیاں میرے سے ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جب ماں باپ کے اوپر بات آتی ہے تو بیٹی کہتی ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی. اور وہ ایسا وقت تھا جب کئی لوگ چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے, ساتھ چھوڑ گئے. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کا ساتھ آخری دم تک نہیں چھوڑوں گی. اور اسی طرح, اور اس کے لیے مجھے 2 دفعہ جیل جانا پڑا, بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی گناہ کے مجھے جیل جانا پڑا. اور سخت گرمی کا موسم تھا, اور ٹو بی آنیسٹ اس دن سے پہلے تک میں کبھی اے سی کے بغیر نہیں رہی تھی. اور وہ جون, جولائی, اگست کی جیل تھی, اور تندور کی طرح کمرہ تپ رہا ہوتا تھا, اور ایک چھوٹا سا پنکھا تھا جو اکثر بند رہتا تھا, چلتا نہیں تھا. تو ایک دفعہ اڈیالہ میں اور ایک دفعہ کوٹ لکھپت جیل میں. لیکن اس میں جو میری ٹریننگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ بھلے آپ خواتین کو, لڑکیوں کو صنف نازک کہتے ہو, خواتین میں بہادری کی بالکل کوئی کمی نہیں, اور وہ سب اور جب میں اڈیالہ میں تھی نا, میں اپنی بیٹیوں سے یہ بات کر, میں اڈیالہ میں قید تھی تو میری والدہ کو کینسر تھا. تو مجھے اڈیالہ کے سیل میں پتا چلا کہ میری والدہ جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ جب انسان ٹرائل سے گزرتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک مشکلات آتی ہیں انسان کے اوپر, لیکن وہ انسان کو کچھ سکھا کے جاتی ہیں. اچھے وقتوں میں انسان وہ نہیں سیکھ سکتا جو مشکلات سکھا کے جاتی ہیں. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کا ہاتھ پکڑوں, میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑوں. آپ کو پتہ ہے جب میں نے چیف منسٹر کا اوتھ اٹھایا تو پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تباہ کن تھی. چوریاں, ڈاکے, قتل براڈ ڈے لائٹ میں, بینکس پہ ڈاکے تھے, راستہ چلتے لوگ تنخواہیں لے کے نکلتے تھے تو لوگ ان کے چور ڈاکو ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے تھے, جیبیں کاٹ کے بھاگ جاتے تھے. لڑکیوں کا کھلے عام خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی, ریپس ہو رہے تھے, سوڈمی ہو رہی تھی. اب آپ جانتے کہ پنجاب کے 25-26 شہر اب ایسے ہیں, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے کے بعد, ان کی کارروائیوں کے بعد پنجاب, میجورٹی آف پنجاب میں کئی دن ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور خواتین کے اگینسٹ کوئی کرائم ہوئے, کوئی ہراسمنٹ ہے, کوئی بے حرمتی کا واقعہ ہے تو 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی ماں کے لیے ایسا محفوظ پنجاب بناؤں کہ وہ جب اپنے کسی میل ممبر کے بغیر اگر وہ رات کو, دن کو کسی وقت نکلے تو ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا یا مشکل کا یا مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایسا پنجاب میں آپ کے لیے بنانا چاہتی ہوں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب میں چیف منسٹر کا اوتھ میں نے لیا تو میں نے کرائم ریٹ دیکھا, میرے تو ہوش اڑ گئے. میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا, اور پھر جو میرے پولیس
کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، انہوں نے سوچا کہ خاتون ہے اس کو کیا پتا، تو آج آپ دیکھ لو اس خاتون نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی چلایا، CCTV بھی چلائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرائم کو کنٹرول بھی کیا۔ تو میرا یہ کہنے کا، میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں، بیٹیوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں کتنا پوٹینشیل رکھا ہے۔ کانفیڈنٹلی بڑھو، آگے پڑھائی کرو، کسی سے کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر جو بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی کے والد، کسی کے بھائی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو آگے بڑھنے دو، ان کی حفاظت ضرور کرو،